بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، دنیا میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں اور جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جابس چلی جاتی ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ اسی چیز یعنی کہ اسی جو حالات ہوتے ہیں ان حالات اور واقعات کو صحیح وقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا نام اور مقام بنا لیتے ہیں۔ کووڈ آیا جس کی وجہ سے پوری دنیا تباہ و برباد ہوئی، جس میں لوگوں کے بزنس چلے گئے، لوگوں کی جابس چلی گئیں، اور کبھی بھی کوئی بھی اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں 3-4 کام کبھی نہیں رکتے۔ ایک فوڈ کا کام، میڈیکل سٹور کا کام، کیونکہ کھانا تو سب نے کھانا ہے، اور دوسرا جنرل سٹور کریانہ۔ اسی کے اندر ایک سکل بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی جو ہیرو ہوتے ہیں وہ یوز کر جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی میرے ساتھ آج ایک بھائی موجود ہیں جن کا نام ہے سرمد علی۔ اس نام سے ان کی آج ایک پہچان ہے۔ کووڈ آیا، ان کی جاب چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں۔ شاید ان کو تھوڑی بہت پینٹنگ آتی تھی، یہ نعتیں بہت اچھی پڑھتے ہیں، اور وہاں سے ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں کیا کروں۔ تو کووڈ ان کے لیے بلیسنگ رہا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ کووڈ کے اندر ہزاروں لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے، وہ بھی سکسیزفل ہو گئے۔ انہوں نے کووڈ کے اندر یہ پینٹنگ جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں بنا کے کس طرح سکسیزفل ہوئے، کس طرح اپنا نام بنایا۔ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج آپ کو اس سٹوری سے بڑی موٹیویشن ملے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سرمد بھائی؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ کووڈ آئے گا، اس کے بعد آپ یعنی کہ کووڈ کے اندر ہی آپ اپنی اسکل کو یوز کرتے ہوئے یہ پینٹنگ اتنی اچھی بنائیں گے اور یہ سیل کر کے آپ لاکھوں روپیہ کمائیں گے؟ ایسا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا ابھی، آج میں نے آپ سے جیسا کہ بتایا کہ پیپر بھی ختم ہوئے ہیں، تو میں اس کے ساتھ ساتھ جاب کرتا تھا ایکسپینسز کو بیئر کرنے کے لیے۔ تو کرونا کی وجہ سے اب ٹیچنگ میں یہ تھا کہ اسکولز بند ہو گئے تھے، تو ہماری جابس جو وہ ختم ہو گئیں، ان پیڈ لیو پہ چھوڑ دیا کچھ ٹیچرس کو ویسے اسکول ہی پراپر بند ہو گئے جو چھوٹے اسکول تھے۔ تو پھر یہ تھا کہ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب آبویسلی ایک بندہ سارا دن کام کر رہا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، شام کو جاب پہ جانا ہے اس نے، تو وہ گھر میں بالکل فری بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی پری پلان نہیں تھا، میں یہ کینوسز اٹھا کے لے آیا، کچھ کلرز اٹھا کے لے آیا اور ان کو میں نے کرنا سٹارٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی کسی بھی چیز میں نے جس رخ کے بھی برش چلائے ہیں، اس کے اوپر جو برشز چلے ہوئے ہیں میرے، یا جس طرح کی بھی میں نے پینٹنگ کی ہے اس کے اندر، وہ کوئی غلطی کے بغیر پہلے ہی اٹیمپٹ میں آپ کے سامنے یہ فن پارے جو پڑے ہیں، میں نے پہلے فن پارے اپنے پاس بچا کے رکھے تھے اپنے لیے کہ میں نے دیکھتا رہوں۔ تو پھر باقی یہ ہے کہ جب سٹارٹ کیے تو وہ پھر میں نے کیا یہ کہ یہ ان کو بنانے کے بعد لوگوں کو دکھائے، اور جو اساتذہ ہیں خطاطی کے، تو ان لوگوں نے اپریشیٹ اس طریقے سے کیا کہ بیٹا آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں پروفیشنلی سیل کرنا شروع کریں۔ آپ نے کہیں سے نہیں سیکھا، خود سے ہی آپ کو یہ آ گیا، اور آپ کو پتہ تھا یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، برشنگ کدھر جا رہی ہے، آپ اسکیچ کیسے بنا رہے ہیں؟ سیکھنا، میں آپ سے یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نا، تو انسان جب اپنی تلاش میں بھٹکتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی تلاش وہ کر لیتے ہیں کہ بھئی میں کس چیز کے لیے بنا تھا، مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ساری عمر وہ کام کرتے رہتے ہیں جو ان کے لیے بنا نہیں تھا، جس میں وہ نہ خوش بھی ہوتے ہیں، ان کے گلے شکوے بھی ختم نہیں ہوتے، اور وہ زور زبردستی وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ کام میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کام کو کرنے کے بعد دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ چلیں شکر ہے کرونا میں ہی صحیح، لوگوں کے لیے جہاں پہ یہ وبا مصیبت بن کے نازل ہوئی ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی اس طرح تھی کہ جو میرے اندر وہ چیز، اس سے پہلے میں نے کبھی خطاطی نہیں کی، یہ میری فرسٹ اٹیمپٹ ہے، تو میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بلیسنگ تھی کہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا اس بات کا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ سٹارٹ کی اور آج آپ کے سامنے یہ فن پا رہے ہیں، لوگ بھی انہیں سراہتے ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں میرے سے، تو پھر ان کو دیکھنے کے بعد میں نے جب یہ بنانی سٹارٹ کر دیں تو پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ انشاءاللہ اب اسے میں تا حیات اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اب ہوا یہ کہ جب میں شوق میرے میں یہ ڈیولپ ہوا کہ میں کیوں نہ اس کا علم بھی لوں، کیونکہ ان کے اصول و ضوابط ہیں، قواعد ہیں خطوں کو لکھنے کے۔ تو پھر میں جگہ جگہ استادوں کے پاس گیا۔ استادوں کے پاس جانے پہ جو ان کے رویے تھے، ان کی باتیں تھیں، اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کیوں اس علم میں یا اس فن میں اتنا فروغ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بڑا شاذ و نادر بہت کم لوگ ملیں گے آج کے دور میں جنہیں خطاطی کے بارے میں پروفیشنل نالج ہے یا انہیں پتہ ہے کہ اس کی بیسکس کیا ہیں۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مجھے معلوم ہوئی جو انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. میں نے یہ دیکھا کہ جب میں جن کے پاس گیا تو وہ اپنے علم کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے پھن نکال کے. یعنی کہ وہ آگے ڈلیور نہیں کر رہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ اپنی سیل کرنے کے لیے اور انہیں پیسے سے غرض ہونے کی وجہ سے وہ ان علوم کو آگے دینے کو تیار نہیں ہے. اور وہ بالکل بھی کسی کو کہ اب ہم اساتذہ کے پاس جاتے ہیں, میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہم سے کوئی سوال پوچھتا تو ہم جواب دے دیتے ہیں, بھی کوئی مشکل سوال بھی ہو مجھے آتا ہو تو میں جواب دے دوں گا. لیکن اس فن کے اندر جب آپ اساتذہ کے پاس جائیں گے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100 میں سے آپ کو 2 یا 3 اساتذہ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کے پاس آ کے آپ کو بتا دیں گے کہ بیٹا یہ فن ایسے نہیں ایسے ہے. باقی سب کے سب آپ سے آنکھیں چرائیں گے, یہی لے بہانے کریں گے. حالانکہ یہ ایسا علم ہے کہ اگر آپ اس کو ڈلیور کریں گے, علم کوئی بھی ہو, تو وہ ڈلیور کرنے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. نہیں, میں نے یہ دیکھا کہ وہ علم اس کو نا ڈلیور کرنے کے چکر میں تو نہیں ہے. ان کے نام پوشیدہ اس لیے ہم لوگوں سے, یا کم ان کے نام اس لیے ہمارے سامنے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ جو اپنے حجروں کے اندر اپنے آپ کو سیو کر لیا نا اور باہر اس علم کو پھیلا نہیں رہے. تو اس کی مین وجہ یہ ہے. تو میرا اب یہ کہ میں چونکہ ٹیچر ہوں تو میں نے اس بارے میں پھر یہ دیکھا کہ میں نے جب ان کی کتابیں خریدی, کیونکہ اساتذہ مجھے بتانے پہ تیار نہیں تھے, تو میں نے نیٹ سے سرچ کر کے کچھ بکس خریدیں. اب کتابیں اس کی 10,000 15,000 25,000 30,000 5,000 اتنی مہنگی مہنگی کتابیں ہیں. تو وہ ایک بچہ چھوٹا جسے قرآن پاک کے آیات لکھنے کا شوق ہو, اللہ تعالیٰ کے نام لکھنے کا شوق ہو, کیونکہ ہر بندے کو یہ شوق ہوتا ہے, تو وہ تو نہیں افورڈ کر سکتا یہ چیزیں. تو وہ اصول و ضوابط جب استاد کے پاس سیکھنے جائے گا تو وہ بھی ماشاءاللہ کوئی 6,000 15,000 20,000 فیس بتانا شروع کر دے کہ بھئی میں اتنی لوں گا منتھلی, تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے اب یہ سوچا ہے انشاءاللہ کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ, تو جاب کے ساتھ میں کوئی ایک دن خطاطی کے لیے بچوں کے لیے جو اسے سیکھنا چاہتے ہیں, وہ مشکلات جو میرے سامنے آئی ہیں, جو میں نے فیس کی ہیں, میں اسے فری ان بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو اس کے خواہش مند ہے کہ بھئی ہمیں بھی یہ چیزیں سیکھنی ہیں. جتنا مجھے آتا ہے میں انشاءاللہ مستقبل میں بچوں کو سکھاؤں گا. اور ان سے نعت بھی سنتے ہیں, نعت کے ایوارڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو انہوں نے ایوارڈ نعت کے اندر جیتے ہیں. تو آپ ہماری عوام کو, یعنی کہ پوری دنیا, پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی اچھا سا میسیج بھی دیں یوتھ کو اور ایک نعت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کریں. نصیحت نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ اپنی جڑ سے جڑ جائیں, اور وہ جڑ ہمارا دین ہے, جس کی دوری کی وجہ سے آج ہم لوگوں میں اختلافات ہیں, مسئلے مسائل ہیں. فرقوں میں مت بٹیں, ایک رسی کو پکڑ لیں اور اس طریقے سے چلیں. یہ میری نصیحت ہے آج کے نوجوانوں کو. باقی فن سیکھیں, علم حاصل کریں, لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہر کسی نہ بنائے کہ میں نے اس سے پیسے کمانے ہیں, بلکہ وہ آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے. باقی فن سیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فن میں آپ کے لیے روزی بھی رکھی ہے. اور آج کے دور میں وہ لوگ, اب جس طرح میں ایم ایس سی کر رہا ہوں, تو بڑی بڑی ایم ایس سی پی ایچ ڈی والے ٹیچر گھر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ایک الیکٹریشین جسے چھوٹا سا کام آتا ہے تو وہ تو اپنا کام پراپر کر رہا تھا. کوئی نان لگا رہا تھا, وہ نان لگا رہا تھا, اس کا کام تو نہیں بند ہوا. تو اس طریقے سے جن کے پاس فن تھا یا جن کے پاس کوئی ہنر تھا وہ چل رہے تھے. تو رکے کون؟ جنہوں نے اپنے علم کو اپنے ذریعہ معاش بنا لیا تھا, وہ رکے ہوئے تھے کہ بھئی میں اپنا علم بیچ کے اس سے پیسے کماؤں گا. تو جنہوں نے اپنا فن بیچا ہے ان کا تو ماشاءاللہ کرونا میں بھی کام نہیں رکا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں, میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں. تیری محفل میں چلا آیا ہوں, تیرا پیکر ہے کہ ایک
اور یہ کہیں خامیے ہی نہ ہو، یہ کہیں خامیے ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھے لگتا ہے آپ کا جو یہ عشق تھا اسی لیے آپ اس طرف آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں برکت بھی دی۔ اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری یا کوئی اس طرح کا ٹیلنٹ ہے تو میرا واٹس ایپ کا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔